چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج G20 چوٹی کانفرنس کا آغاز مراکش کے زلزلے میں مارے گئے لوگوں کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کیا اور عالمی اعتماد کے خسارے کو پورا کرنے اور زیادہ قابل اعتماد ماحول پیدا کرنے پر زور دیا۔ تعلقات میں تبدیلی کے وعدے کے ساتھ آج صبح وزیر اعظم مودی نے G20 سربراہ اجلاس کے مقام بھارت منڈپم میں امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم رشی سنک سمیت دنیا کے کئی ممالک کے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس، بین الاقوامی مالیاتی فنڈز یعنی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور صدر کرسٹالینا جارجیو اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کے ڈائریکٹر جنرل نگوزی اوکونجو اور آئی ویلا G20 سربراہ اجلاس کے مقام پر پہنچنے والے پہلے لوگوں میں شامل تھے۔ ترقی کا میدان یہاں بھارت منڈپم میں G20 سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی استقبالیہ خطاب کی جھلکیوں میں دیکھنے کو ملی۔ ادھر ناظرین گرامی، دہلی میں منعقد G20 سربراہ اجلاس آج شروع ہوا اور اس میں شرکت کے لیے عالمی سطح کے رہنما بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس پروگرام میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبداللہ آل سعود بھی ہندوستان پہنچ چکے ہیں اور 9 اور 10 ستمبر کو G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد بھی ہندوستان میں ہی رہیں گے۔ دراصل G20 سربراہ اجلاس کے بعد سعودی ولی عہد 11 ستمبر سے ہندوستان کا سرکاری دورہ کرنے والے ہیں۔ ادھر ایک طرف G20 اجلاس جاری ہے، دوسری طرف بیرون ممالک سے ہندوستان پہنچنے والے سربراہان کے اہل خانہ سیر و سیاحت میں مصروف ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق انڈونیشیائی صدر جوکو ویڈوڈو کے بیٹے کیسنگ پیریریپے اور ان کی بہو نے ہفتے کے روز تاج محل کا دیدار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بارش کی ہلکی پھواروں کے درمیان ان کی بیوی ایرینا گوڈونو تاج محل کی خوبصورتی مدہوش ہوئے۔ ان کے ساتھ پہنچے وفد نے بھی تاج محل کا دیدار کیا اور تصویریں کھنچوائیں۔ ادھر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے شرد پوار دھڑے نے نام نشان اور کنٹرول کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں اپنا جواب داخل کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم سے انکار کرتے ہوئے پارٹی لیڈر شرد پوار نے کہا کہ بغاوت کرنے والے 40 MLAs کو نااہل قرار دینے کے لیے قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے پاس درخواست دائر کی گئی ہے۔ تب سے اب تک تمام 40 باغیوں کو پارٹی کی ورکنگ کمیٹی اور دیگر عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ادھر شہر حیدرآباد میں جاریہ سال میلاد جلوس نہیں نکالا جائے گا۔ علی قادری صدر نشین سیرت النبی اکیڈمی نے اس خصوص میں جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیڈمی کے عاملہ اور بیشتر نوجوانوں کے مشورے کے بعد مرکزی انجمن قادریہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیڈمی کی جانب سے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر سال نکالا جانے والا میلاد جلوس جاریہ سال نہیں نکالا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر بہار کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریادہ پروشوتم تھے۔ سنسکرت جملے میں جس میں مریادہ کا ترجمان عزت اور راست بازی اور پروشوتم کا ترجمہ عظیم انسان ہے۔ خبر رساں ایجنسی IANS کے مطابق شری کرشن جنم اشٹمی کے موقع پر بابا ابھیناتھ دھام کے احاطے میں نالندہ کے ہلسا سب ڈویژن میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دنیا میں برائی بڑھتی جا رہی تھی، ایمانداری ختم ہو رہی تھی، دھوکے بازوں اور بد کرداروں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ایمانداری لانے کے لیے وسطی ایشیا کے علاقے میں خدا نے مریادہ پروشوتم محمد صاحب کو زمین پر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مریادہ پروشوتم شری رام ذات پات کے ڈھانچے سے خوش نہیں تھے، چنانچہ انہیں ماتا شبری کے ببر کا ایک جوڑا لیا اور پیغام دینے کے لیے کھایا کہ ذات پات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک وزیر کے جانب سے بیان دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت بیان کرنے کی وجہ سے جو اس موقع پر جو ہے BJP ان کے خلاف محاذ پر اتر آئی ہے اور الگ الگ طرح کی جو ہے تبصرے کرنے پر اتر آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کہاں سے قبول کر پائیں گے جن کے ذہن میں
ہندوتوا کی عصبیت بھری ہوئی ہے۔ ادھر پی ڈی اے پسماندہ دلت اقلیت کے استعمال انڈیا کی حمایت اور اکھلیش یادو کے خاندان کی یکجہتی نے گھوسی میں ایس پی کی جیت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ جہاں گھوسی کی جیت نے اعظم گڑھ اور رامپور کے قلعوں کے نظام کے بعد سوشلسٹوں کے حوصلے بلند کیے، وہیں اس نے انڈیا کی جماعتوں کو بھی طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام دیا ہے۔ بی ایس پی کی انتخابات سے دوری، بی جے پی امیدوار دارا سنگھ کی منحرف ہونے پر ناراضگی اور پی ڈی اے کے نعروں کے درمیان ایس پی نے ایک کھتریہ امیدوار کو کھڑا کرنا بھی اس کے لیے سازگار ثابت ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، گھوسی میں جس طرح سے اس وقت جیت ہوئی ہے اسے محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کی جیت ہے، یعنی متحدہ محاذ کی۔ ہانگ کانگ اس وقت زبردست سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ ریکارڈ بارش کی وجہ سے پورا شہر ٹھپ پڑ گیا ہے۔ عالم یہ کہ صرف سڑکیں ہی نہیں، میٹرو اسٹیشن بھی غرقاب ہو چکے ہیں۔ تازہ بارش نے ہانگ کانگ کے عوام کو بے حال کر دیا ہے۔ جو لوگ گاڑیاں لے کر سڑکوں پر نکلے تھے وہ بارش کے پانی میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ افسران نے سیلاب اور بارش کی وجہ سے اسکولوں کو بند کر دیا ہے اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ فوراً محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ تو ناظرین گرامی، ہندوستان کی دارالحکومت نئی دہلی میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سرکاری تقریب کے ساتھ صدر رجب طیب اردوغان کا استقبال کیا۔ مودی نے بھارت منڈپم انٹرنیشنل فیئر اینڈ کنونشن سینٹر میں منعقدہ تقریب میں سمٹ میں شرکت کرنے والے دیگر ممالک کے سربراہان کا ایک ایک کر کے استقبال کرتے ہوئے تصویریں اتاری تھیں۔ ادھر بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ ریٹنگز نے ترکیہ کی کریڈٹ ریٹنگ کی بی کے طور پر تصدیق کی ہے اور 2 سال کے بعد اس کی ریٹنگ آؤٹ لک کو منفی سے بڑھا کر مستحکم کر دیا ہے۔ فچ ریٹنگز نے ترکیہ کی کریڈٹ آؤٹ لک پر بھی نظر ثانی کی۔ ادارے کی طرف سے دی گئے بیان میں بتایا گیا کہ ترکیہ کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کریڈٹ ریٹنگ کی تصدیق بی کے طور پر کی گئی ہے اور کریڈٹ ریٹنگ آؤٹ لک کو منفی سے مستحکم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مالٹا کا پرچم بردار لگژری جہاز ازمارا کویسٹ 550 مسافروں کے ساتھ مارمریس معلّہ کے ساحل پر لگر انداز ہوا ہے۔ 181 میٹر طویل کروز جہاز جو روڈس پورٹ سے مارمرس پہنچا تھا اور مارمرس کروز پورٹ پر لنگر انداز ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جہاز میں 550 مسافر، 401 اہلکار سوار ہیں، جن میں سے زیادہ تر امریکی اور برطانوی باشندے موجود ہیں۔ ناظرین میں آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات